السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک نئی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر گروپ انشورنس اور بینیفٹ فنڈ کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے سنسنی پھیلانے کے لیے کہ یہ بل پاس ہو گیا اسمبلی سے، آپ کلیم کر لیں، آج کلیم کر لیں کل تک آپ کو پیسے مل جائیں گے، کسی کو 5 لاکھ، کسی کو 15 لاکھ، اس طرح کر کے۔ تو بہت سے لوگ کمنٹس بھی کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اس کی کیا اپڈیٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم گروپ انشورنس کو دیکھیں گے، یہ کیا ہوتی ہے، اور جو بل اسمبلی میں پیش کیا ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے، جو کورٹ میں معاملہ چل رہے ہیں اور کیا ملے گا نہیں ملے گا، اس کے بارے میں ساری ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں وہ لوگ کہ جو اس کے بارے میں خام خواہ سنسنی پھیلاتے ہیں، جتنی خبر ہوتی ہے اتنی ہی دیا کریں۔ سرکاری ملازمین پہلے ہی بیچارے پسے ہوتے ہیں، آپ اس طرح کی خبر دے کے ان کو خوش کر دیتے ہیں۔ جتنی بات ہے اتنی ہی کیا کریں، اور جب اس پر عمل ہوگا تو پھر آپ بتائیں کہ یہ اس پر عمل ہو گیا ہے۔ گروپ انشورنس بینیفٹ فنڈ کیا ہے، آپ سب لوگوں کو پتا جو سرکاری ملازمین ہے کہ یہ ایک ایسی رقم ہوتی ہے، ایک ایسا فنڈ ہے جو آپ لوگوں کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی تنخواہ سے منتھلی کچھ نہ کچھ رقم گریڈ وائز کاٹی جاتی ہے، اور اس سے گورنمنٹ ایک فنڈ بنا لیتی ہے، اور اس فنڈ سے ہی جب کوئی ملازم ڈیورنگ سروس فوت ہوتا ہے یا 5 سال کے دوران پینشن کے بعد فوت ہوتا ہے، تو اسی فنڈ میں سے اس کے لواحقین کو کچھ نہ کچھ گرانٹ دی جاتی ہے، اور یہ گرانٹ گریڈ وائز ہوتی ہے، 1 سے لے کر 4 تک، اس طرح کر کے نا ہر گریڈ کی علیحدہ علیحدہ ایک گرانٹ ہے۔ تو اس میں جو ملازمین تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ چونکہ یہ ہماری اپنی رقم ہے، ہمارے ہی جو تنخواہ ہے وہاں سے کاٹی جاتی ہے، تو یہ ہمیں ہی دینی چاہیے، ہمارے مرنے کا انتظار اس میں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری رقم ریٹائرمنٹ پر ہمیں دینی چاہیے۔ تو یہ ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کی رقم ہے، جو لوگ سروس کر رہے ہیں انہی کی رقم کٹوتی کر کے پھر انہی کے مرنے کے بعد ان کے لواحقین کو دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ انہی کو ریٹائرمنٹ پر، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کو وہ رقم دے دینی چاہیے۔ اس پر لوگوں نے بات کی، مختلف پلیٹ فارم پر، کورٹس میں بھی اس پر لوگوں نے پٹیشنز کی۔ تو اس میں اسمبلی میں بھی پھر بات اٹھی، اسمبلی میں اس میں بات اٹھائی سید رفیع اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک MNA ملیر سے، انہوں نے اس پر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ پر جو ان کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، زندہ کو ہی ملنا چاہیے۔ اس کو جب دیکھا گیا تو اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ ایک ایکٹ ہے 1969 کا، گروپ انشورنس اینڈ بینیفٹ فنڈ ایکٹ 1969 میں یہ پاس ہوا تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ ایک ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ اس ایکٹ کو پھر چینج کرنا پڑے گا یا اس میں امینڈمنٹ کرنا پڑے گی۔ تو رفیع اللہ نے کیا کیا، انہوں نے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ پیش کر دی، اس بات کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، وہ امینڈمنٹ انہوں نے پیش کی۔ اچھا، جو پرپوزل ہے اس میں یہ ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 10 تک کے لیے 5 لاکھ، اور 10 سے لے کر 16 تک کے لیے 10 لاکھ، اور 17 سے اوپر کے لیے 15 لاکھ، یہ ایک پرپوزل ہے کہ اتنا ان کو گرانٹ ریٹائرمنٹ پر ملنی چاہیے۔ تو جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ سیکریٹریٹ، یہ اس کے سید رفیع اللہ ممبر بھی ہیں، اور اس کے چیئرمین ہیں ملک ابرار حسین۔ ان کی ایک میٹنگ ہوئی 24 ستمبر، بدھ والے دن، یہ جو پچھلا بدھ گزرا ہے 24 ستمبر 2025 کو، تو اس میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا، اور ان کے بعد انہوں نے ایک ریلیز جاری کی۔ اس کو دیکھ کر پھر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بل پاس ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس پر بہت سی لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور خام خواہ ایک سنسنی سے پھیلا دی۔ جو کمیٹی تھی انہوں نے جو ریلیز کیا، اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے آپ کے سامنے: The committee directed benevolent and group insurance funds management to pursue the actuarial study of both the funds and get it completed within 90 days. The committee would accordingly take up a private member bill after the recommendations of the study. The committee was of the view that government employees should be given financial benefit on their retirement instead of his death. The benevolent fund management informed that presently the benevolent fund management informed that presently financial grant was admissible to the legal heirs of the deceased government employees. تو آپ نے دیکھا اس میں کمیٹی نے جو مینجمنٹ تھی فنڈ کی، انشورنس گروپ انشورنس اینڈ بینیفٹ فنڈ کی جو مینجمنٹ تھی، ان سے کہا
کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی جو قانون ہے اس کے مطابق جو اس کے ہائرز ہیں، جو آدمی ہے، اس کے جو لواحقین ہیں، اس کو یہ فنڈ ملتا ہے۔ تو کمیٹی نے ان کو کہا کہ 90 دن کے اندر اندر آپ اس پر ایک سٹڈی کریں۔ تو مینجمنٹ نے بتایا کہ ہم نے ایک فرم ہائر کی ہے، وہ اس پر کام کر رہی ہے۔ کمیٹی نے ان کو کہا کہ 90 دن کے اندر اندر آپ ایک سٹڈی پیش کریں کہ آپ یہ فنڈ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کس حوالے سے کریں گے اور کس کو کتنا کریں گے، وہ آپ سٹڈی پیش کریں۔ تو رفیع اللہ نے کہا کہ یہ 90 دن کے بجائے 60 دن کے اندر اندر ہونی چاہیے۔ بہرحال کمیٹی نے ان کو 90 دن کا ایک ٹائم دے دیا ہے۔ تو ابھی وہ جو فنڈ کی جو مینجمنٹ ہے، اس فنڈ کی جو مینجمنٹ ہے، وہ اس پر 90 دن کے اندر اندر ایک رپورٹ پیش کرے گی کہ یہ فنڈ کو اس طرح سے کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اور اس اسٹڈی کی بیس پر پھر اس بل کے اندر امینڈمنٹ کی جائے گی۔ وہ کرتی ہے گورنمنٹ یا نہیں کرتی، وہ ایک علیحدہ چکر ہے، کیونکہ جو بل پاس ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ میٹنگ ہوئی اور بل پاس ہو گیا۔ میٹنگ کے بعد وہ بل جو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اس پر ووٹنگ ہوگی، دوسرے ہال میں جائے گا، سینٹ میں جائے گا، پھر اس پر ووٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد اس کو فائنل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح بل پاس، یہ ایک لمبا چکر ہے، ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، اور اس پر ابھی ٹائم لگے گا۔ تو یہ تھی اس پر اپڈیٹ۔ اچھا، یہ جو کیس ہے، یہ پٹیشن ہے، یہ کورٹس میں بھی چل رہی ہیں۔ اگر بلوچستان میں دیکھا جائے تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، سندھ والوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، اس پہ ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے، پنجاب میں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو اسلام آباد جو کورٹ تھی اس نے یہ کہا کہ یہ بل اسمبلی میں پیش ہے، اور جب اسمبلی کی جو کمیٹی ہے یا اسمبلی اس پر جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد پھر اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اس نے بھی اس کو فی الحال چھوڑ دیا ہے، اسمبلی پر چھوڑ دیا کہ اسمبلی اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، جو بلوچستان ہے، بلوچستان والے اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ان کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے کیا فیصلہ ہوا تھا پچھلے دنوں میں۔ اچھا، بلوچستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ زندہ کو بھی دیا جائے گا، اگر فوت ہو جاتا ہے اس کو بھی دیا، دونوں کی رقم انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھ دی کہ اگر زندہ ہے بندہ ریٹائرمنٹ پر تو اس کو کتنا ملے گا، اور اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو پھر وہ فنڈ کتنا ملے گا۔ جیسے اگر گریڈ 1 سے 4 تک بندہ زندہ ہے اور ریٹائرمنٹ پر اس کو فنڈ ملے گا 1,20,000، اور اس کی وفات پر اس کو فنڈ ملے گا 1,50,000۔ گریڈ 5 سے لے کر 10 تک اگر زندہ ہے تو اس کو فنڈ ملے گا 1,50,000، اور اگر فوت ہے تو 1,87,000۔ اور گریڈ 10 سے لے کر 15 تک اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ملے گا 2,50,000، اور اگر فوت ہے تو 3,12,000۔ گریڈ 16 کو اگر زندہ ہے تو ملے گا 4 لاکھ، اور فوت کو 5 لاکھ۔ گریڈ 17 کو زندہ کو ملے گا 5 لاکھ، اور فوت کو 6,25,000۔ گریڈ 18 زندہ کو ملے گا 7 لاکھ، اور فوت کو 8,75,000۔ گریڈ 19 کو ملے گا اگر زندہ ہے تو 8,50,000، اگر فوت ہو گئے تو 10,62,500 روپے۔ اسی طرح گریڈ 20 سے اوپر اگر وہ زندہ ہے تو ملے گا 10 لاکھ، اور اگر فوت ہو گئے تو 12,50,000۔ یہ بلوچستان کا ہے۔ باقی جو صوبے ہیں ان میں ابھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور جو وفاق ہے وہ اسمبلی میں بل ابھی پیش ہوگا، اس پر بات ہوگی، کمیٹی جو کرے گی 90 دن کے اندر وہ آئے گی، اس کے بعد جو بھی ہوگا۔ تو لیکن ابھی فی الحال اس پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کمیٹی فیصلہ کرے گی، اس کے بعد ہی جو ہوگا وہ ہوگا۔ ابھی اس پر کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا۔ تو کوشش کریں کہ وہ بات کریں جتنی ہے اتنی کریں، خام خواہ کی سنسنی کو نہ پھیلائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔